بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب میں تلا گھنگ کی طرف جاتے ہوئے کچھ سامان لینے کے لیے گاڑی سے اتری تھی کیونکہ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ یہ عصر کا ٹائم تھا جب میں نے فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی نیلی آنکھوں والی ایک گڑیا کو دیکھا۔ بچی کی عمر بمشکل 7 سے 8 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں بھی تھی جس کا رنگ کافی پکا تھا، لیکن وہ حلیے اور شکل و صورت سے کہیں سے بھی اپنی بچی کی ماں نہیں لگتی تھی۔ بچی تو مانو حور پری جیسی صورت رکھتی تھی۔ میرا دل اس کی طرف نہ جانے کیوں کھنچا چلا جا رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا اس عورت نے اپنی بچی کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، بتا کس کا گناہ لیے پال رہی ہے؟ میں حیران ہو گئی کہ اتنی چھوٹی بچی سے یہ کس طرح کا غیر مناسب سوال کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید ایسے ہی مجھ سے ہمدردی سمیٹ دے دوں، مگر جب میں نے آہستہ آہستہ ان کی گفتگو سنی تو وہ بہت ہی عجیب موضوع پر ہونے والی ایک گفتگو تھی جو جب بھی کسی ماں بیٹی کے درمیان ہوتی ہے تو سمجھو بیٹی کا نصیب کالا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس بچی کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے سچ سچ بتا دو، تم نے کس سے یہ کام کروایا ہے؟ میں حیران تھی کہ اس عورت کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا۔ میں اس کے پاس گئی۔ اب مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سچ سچ بتا دے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو۔ تیرے جیسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ مجھے اس عورت کی صفاقی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میری طرف متوجہ ہو کر وہ بولی، میم صاحب آپ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ میری بیٹی ہے اور اس نے جو کیا ہے اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے ایسا کیا کیا؟ تو اس عورت نے بڑی عجیب بات بتائی کہ میری بیٹی امید سے ہے جبکہ اس کی عمر صرف 7 سال ہے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تو کیسے امید سے ہو سکتی ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی پر بھروسہ کرو۔ کیسے بھروسہ کرو میم صاحب؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، مجھے جو ڈاکٹر نے کہا ہے میں نے وہی آپ کو بتایا ہے۔ اچھا تو تمہیں کیسے یقین کہ قصور تمہاری بیٹی کا ہی ہے؟ جی وہ تو مجھے نہیں پتا، میں تو اسے ہمیشہ گھر کے اندر ہی رکھتی تھی، پتہ نہیں یہ کب گھر کے باہر چلی گئی اور یہ سب ہو گیا۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اپنی ماں کا منہ کالا کروا رہی ہے۔ یہ پورے زمانے میں اس نے میرے چہرے اور پیشانی پر کالک مل دی۔ ہم اس جتنے ہوتے تھے تو گھر کے سارے کام کرتے تھے۔ یہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے میم صاحب۔ آج کل کے بچے یوں ہی نخرے کرتے ہیں، ورنہ 11 سال کی عمر میں تو ہماری شادیاں ہو جاتی تھیں۔ اور اسے دیکھو، اس نے اپنی ماں کا نام کالا کروا دیا۔ وہ مسلسل اپنی بیٹی کو پیٹے جا رہی تھی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بے حد ہمدردی ہونے لگی۔ اب اگر یہ امید سے ہے تو تم کیا کرو گی؟ کیا کروں گی؟ اسے دفنا دوں گی زندہ۔ اس نے اپنی ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ پھر اسے پیٹنے لگی تو مجھے بچی پر بہت ترس آیا۔ اچھا تم اسے مارو نہیں، اگر تم نے اسے مارنا ہی ہے تو مجھے دے دو، میں بے اولاد ہوں، میں اسے پالوں گی، جیسے مرضی حالات ہو جائیں میں تمہاری بیٹی کی پرورش کرتی رہوں گی۔ وہ میری طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ دیکھو میم، مجھے اس لڑکی سے نفرت نہیں ہے، یہ میری اپنی پیدا کردہ اولاد ہے، لیکن میرا شوہر مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اگر یہ سب کچھ میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے طلاق دے کر اس سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میں اس بھری دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسے سہارا دے سکتی ہو تو میں آپ کی بڑی شکر گزار رہوں گی جی، لیکن میں اسے اب گھر نہیں لے کر جا سکتی۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کا 4تھا مہینہ ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بچے تو ضائع بھی نہیں ہو سکتے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایک ماں ایسے میں کیا کرے؟ ایک عورت اپنے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے شوہر کو دیتی ہے کیونکہ شوہر ہی اس کا مستقبل ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ میں اپنے باقی بچوں کی زندگیاں بھی اس ایک کی وجہ سے تو داؤ پر نہیں لگا۔ غلطی اس کی ہے یا جس کی بھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ بے اختیار وہ میرے گلے لگ پڑی جیسے کہ مجھے شکریہ کہہ رہی ہو۔ مجھے اس کے لمس سے ہی محبت کی خوشبو آئی تھی۔ میں نے اس عورت کو احتیاطاً اپنا کارڈ نکال کر دے دیا اور کہا کہ اگر تمہیں کبھی اپنی بیٹی کی یاد آئے تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اس نے مجھے مشکور نظروں سے دیکھا تو میں نے اس بچی کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ بچی گاڑی میں بیٹھتے ہی ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اماں مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہی ہے،
مجھے نہیں پتا کہ میرا پیٹ کیوں بڑا ہو گیا، یہ تو عورتوں جیسا ہو گیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ تم گھبراؤ نہیں بیٹا، تم ہر بات مجھے سچ سچ بتاؤ گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، اور اگر نہیں بھی بتاؤ گی تو میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ماں بن کر پالوں گی تمہیں۔ میری کوئی بیٹی نہیں، تم جیسی پیاری بیٹی مجھے مل گئی تو اور کیا چاہیے۔ میں اسے سینے سے لگانے لگی تو وہ یکدم مجھ سے گھل مل گئی، شاید اپنی ماں کے مظالم سے بے حد تنگ آئی ہوئی تھی۔ میں اس بچی کو دیکھ رہی تھی، واقعی میں اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، مجھے اس کی فکر بھی ہونے لگی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا تو لیا تھا، اس عورت سے جھوٹ بھی بولا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں تو یہ لڑکی تم مجھے دے دو، لیکن اب میں سوچنے لگی کہ اسے لے کر جاؤں گی کہاں۔ میں تو غیر شادی شدہ تھی، اگرچہ میری عمر 35 سال تھی، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اب جیسے میں گھر والوں پر سمجھو بوجھ ہی تھی، اوپر سے میں ایک بچی کو بھی اپنے گھر لے کر جا رہی تھی، میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جانی تھی۔ میں اسی لیے راستے میں ہی رک گئی۔ میں نے کہا بیٹا، آپ کو جو بھی بیماری ہے ہم اسے چیک کروا لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ اتنی سمجھدار تو نہیں تھی، مگر یہ تو سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ فوراً سے تیار ہو گئی، میں اسے ایک چھوٹے سے کلینک لے گئی، مگر ڈاکٹر صاحبہ کی تیور دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ یہ بچی امید سے ہے، پریگننٹ ہے، آپ اسے چیک کر دیں۔ میری طرف دیکھ کر وہ مضحکہ خیز نظروں سے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے جی، ہم یہاں پر ایسے کام کرنے بیٹھے ہیں؟ اس بچی کو آپ کسی دائی کے پاس لے جائیے، میں ایسے کام نہیں کرتی اور نہ ہی اتنی کم عمر مریضوں کو چیک کرتی ہوں۔ اس بچی کی عمر ہی کیا ہے، آپ مجھے کہتی ہیں کہ یہ پریگننٹ ہے؟ جی یہ سچ ہے، لیکن آپ کو تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ میں خود اس بچی کی ماں نہیں ہوں، بلکہ راہ چلتے ایک عورت سے اٹھا کر اسے لائی ہوں۔ میرا جذبہ بھی دیکھیے اور اپنا رویہ بھی۔ میں اسے یہ کہہ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ کلینک میں بیٹھی ایک نرس نے مجھے یوں غصے میں جاتا دیکھا تو مجھے آن لیا، مجھے دیکھتے ہی بولی، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو دائی اماں کے پاس لے چلتی ہوں، ان کا بھی یہاں قریب ہی کلینک ہے، ان کے پاس ڈگری تو نہیں مگر تجربہ ضرور ہے، شاید کہ وہ اس کا کوئی حل بھی بتا دیں۔ بچی بہت چھوٹی ہے، یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ بات تو اسی کی ٹھیک تھی، لیکن میں کسی دائی کے پاس اتنی چھوٹی بچی کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اس نرس سے اس کا پتہ لیا، ابھی میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ دائی اپنے تجربے سے مجھے کوئی مشورہ دے دے گی، ویسے بھی وہ اس زمانے کی دائی تھی جب عورتوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہوتی تھیں، تو وہ میرے لیے بڑی فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی، دائی کا پتہ لیا اور 10 منٹ میں اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ ہم دونوں کو اندر لے گئی، اس نے بچی کو لٹا کر چیک کیا، اس کے پیٹ پر مالش بھی کی اور کہنے لگی، معذرت چاہتی ہوں لیکن میں اپنے تجربے سے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، آپ کو اس لڑکی کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی ماں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ضرور اس کی ماں کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور رہی بات اس بچی کے مہینے کی تو آپ جا کر اسے کلینک پر الٹرا ساؤنڈ میں چیک کروائیے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا ہے، اور اگر تو اس کا DNA ٹیسٹ کروائے، یوں آپ کو بچے کے باپ کے ذریعے اس کے مجرم تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اگر وہ کوئی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے تو یہ بچہ اسی کو پالنا چاہیے، کیونکہ قصور اس بچی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بچی تو بہت کم عمر ہے، اس میں تو ایسی حیثیات ہی نہیں ہیں، ضرور یہ کسی درندے کا کام ہے۔ دائی کی باتیں سن کر میں مطمئن نہیں ہوئی تھی، اب میں اس عورت کے پاس کیسے جاتی جبکہ میرے پاس اس کا رابطہ نمبر نہیں تھا۔ میں صرف یہی کر سکتی تھی کہ اس کا انتظار کرتی وہ مجھے خود رابطہ کرے اور یوں میں اس کی بچی کا کوئی نہ کوئی ممکنہ علاج کروا سکوں۔ دائی نے بڑی اہم بات کی تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ماں اس حالت سے بے خبر ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی بیٹی کی یہ حالت کیوں کر ہوئی ہے۔ میرے پاس اس کی ماں تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اسے گھر لے گئی۔ میرے اماں ابا نے مجھ سے بہت سارے سوالات کیے، کون ہے، کس کی بچی اٹھا لائی ہو؟ میں نے کہا کہ بس تھوڑے دن کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں گی، باہر سے ملی ہے مجھے۔ اماں ابا کو میری ان باتوں پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی غیر شادی شدہ بیٹی تھی، وہ مجھے گھر سے تو نکالنے سے رہے۔ اب میں اس بچی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، میں نے اسے کھانا کھلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کہاں رہتی ہو وغیرہ وغیرہ، مگر وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میرے 100 سوال کرنے پر بھی اس نے مجھے ایک آدھا جواب ہی دیا، اور وہ بھی نامکمل اور ناکافی جواب تھا۔ پھر میں نے اسے دوسرے طریقے سے سوال جواب کرنا شروع کر دیے، بیٹا آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے بتایا کہ اس کے گھر میں اس کے چچا، تایا
اور اس کی پھوپھیاں رہتی ہیں، وہ پھوپھیاں جن کی شادی ہو چکی ہے اور جن کی نہیں ہوئی وہ بھی وہیں رہتی ہیں۔ اس کی معصومانہ باتوں سے مجھے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ میں اس سے پوچھتی گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کافی سارے ادھیڑ عمر کے مرد ہیں، چاہے وہ چچا تایا کی صورت میں ہوں یا پھر کسی کزن یا چچا زاد کی صورت میں۔ جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کے گھر میں کمرے کتنے ہیں تو اس نے بتایا کہ فقط 2 کمرے ہیں، سب لوگ کسی طرح انہی کمروں میں سوتے ہیں۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ لڑکی کے سارے حالات پتہ ہونے کے باوجود بھی میں اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی جس ماحول سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی ماں نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی ماں ہے جسے ایک پل بھی اپنی بیٹی کی یاد نہیں ستائی۔ میں روز اس کا انتظار کرتی اور بالآخر ایک دن میرا انتظار رنگ لے آیا۔ میرے فون پر ایک اننون نمبر چمکنے لگا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو آگے سے اسی عورت کی آواز آئی، کہنے لگی بی بی جی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے مدد مانگنا چاہتی ہوں۔ کیسی مدد؟ میں نے پوچھا تو وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے جی، میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو انصاف دلاؤں۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا تمہیں اس کے مجرم کا پتہ ہے جو تم اسے انصاف لا کر دو گی؟ جی مجھے مجرم کا بھی پتہ لگ چکا ہے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کا مجرم کون ہے۔ آپ پلیز میرے گھر تشریف لائیے، میں آپ کو ساری باتیں سچ سچ بتا دوں گی، جو میری غلطی ہے وہ بھی اور جو اس غلطی کے نتیجے میں ہوا وہ بھی۔ میں اس بچی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کان لگائے میری ہی طرف امید بھری نظر سے دیکھتی تھی کہ شاید اس کی ماں اس کے بارے میں پوچھ لے۔ میں نے فون بند کیا، عورت نے مجھے اپنا پتہ لکھوا دیا تھا۔ بچی کو میں نے اپنی اماں کے پاس چھوڑا، وہ میری ہمیشہ کی رازدار تھیں، انہیں ساری بات بتا دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں اس عورت کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ عورت ایک بہت ہی غریب سے محلے میں رہتی تھی۔ اسے کچی آبادی کہوں تو زیادہ برا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر گھروں کی کوئی لائن یا ترتیب نہیں تھی، سب گھر بہت کچے اور خستہ حال تھے۔ میں نے دیکھا کہ اسی پتے پر وہ عورت کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری گاڑی دیکھتے ہی لپک کر وہ میری گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب بتاؤ کہ کون ہے تمہاری بیٹی کا مجرم؟ پھر اس نے جو نام لیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے اس عورت کے منہ پر کہا۔ ایسا ہی ہے بی بی جی، آپ لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہو، آپ کو تو لگتا ہے کہ غریب لوگ بڑے ہی ایماندار ہوتے ہیں، کردار کے سچے اور شریف ہوتے ہیں، لیکن یہاں شریف وہی ہے جسے موقع نہیں ملا۔ میں اس عورت کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ جو بات اس نے کی تھی اس کے بارے میں سوچنا بھی مجھے جھرجھریاں دے رہا تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تمہاری بیٹی کا وہ رشتہ ہی اس کا مجرم ہے؟ جی ہاں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میرے گھر چل کر اس بات کا اظہار نہیں کریں گی۔ آپ بھلے میرے گھر 100 بار چلیں، لیکن وہاں جا کر آپ خفیہ طریقے سے تفتیش کریں کہ میری بیٹی کا مجرم اس طرح کیسے مجھے دبا رہا ہے جبکہ سارا قصور اسی کا ہے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ تو اس کا رویہ دیکھ کر پڑھ لیں گی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ میرے گھر چلنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، میں نے سب کو پہلے سے بتا رکھا ہے کہ ایک NGO والی دوست میرے گھر آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو، میں کسی سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں۔ پھر میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے معلوم پڑا کہ یہاں پر تو 8 سے 9 مرد رہتے ہیں۔ اس عورت کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ تعلیم کا کوئی تصور ہی نہ ہو، دین مذہب آپ کو دور سے چھو کر نہ گزرا ہو، تو پھر ایسی جہالت ممکن ہے، پھر سگے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی وہ سب مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے، حالانکہ وہ مجھے ایک اچھے حوالے سے جانتے تھے، مگر پھر بھی ان کی آنکھوں کی حوث دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور حوث بھی تھی، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ تبھی وہ میرے کان میں بولی تھی، دیکھا میم جی، یہ سب آپ کو ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ ہر عورت کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی لیے تو مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے 4 دیوروں کو بھی اسی نظر سے دیکھا تھا جیسے وہ کسی جنگل کے بھیڑیے ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اسی عورت کے کہنے پر چل رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ غور سے ان سب کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف حیرت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا تھا، البتہ
उस औरत का शौहर वाकई जैसा उसने बयान किया था वैसा ही था। मैंने देखा तो वो मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है क्या? मैंने उस औरत के शौहर के बारे में पूछा। नहीं जी, बस ये जानबूझकर ऐसे नाटक करता है, आपको नहीं पता, ऐसे लोग बहुत ही चालाक होते हैं। मैंने आओ देखा न ताओ अपनी इंस्पेक्टर दोस्त को फ़ोन मिला दिया, क्योंकि वो मुझे जानती और पहचानती थी। इसी वजह से उसने मेरा हर काम हमेशा बिना किसी देरी के किया था। वो मेरी बात पर आंखें बंद करके यकीन करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि एक लड़की का महरम रिश्ता ही कैसे उसे पामाल कर सकता है। मैंने फ़ौरन घर पर पुलिस बुलवा ली। इन लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि मैंने क्या कार्रवाई की है। ये लोग बस ऐसे ही मुझे देख रहे थे, बातें थे कि 10 से 15 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। यानी जिस घर में मैं बैठी थी उसके बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। ये लोग हैरान हो गए। जैसे ही पुलिस अपनी नफरी के साथ अंदर आई तो मैंने उस आदमी की एक एक हकीकत पुलिस के सामने खोल कर रख दी। वो आदमी मुझे फटी फटी नजरों से देखने लगा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं इतनी देर घर में उसके सामने बैठने के बावजूद भी उसी की बुराई कर रही हूँ। उसने चीख कर पुलिस से कहा कि ये औरत झूठ बोल रही है, लेकिन उसे हथकड़ी लग चुकी थी। पुलिस ने उसको वैन में बिठाया। ये लोग उसको जेल लेकर चले गए। मैंने अपनी इंस्पेक्टर दोस्त से यही कहा कि तुम ये केस सीनियर एसपी के हवाले कर देना और उसको सारी बात भी बता देना कि ये शख्स अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म करता रहा और अब ये मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ करने के बाद मैं अपने घर आ गई, मगर उस औरत के चेहरे पर अजीब सी खुशी देखी थी। मुझे तो यही लगा कि शायद वो इंसाफ हासिल करने की खुशी होगी कि उसकी बेटी के साथ उसी के शौहर ने इतना बुरा सलूक किया तो वो कैसे उसे अपना शौहर मान सकती थी। मगर मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही थीं। वो तो ये कह रही थी कि मेरा शौहर ही मेरा सब कुछ है और मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सह सकती। मैं अपनी बेटी को भी छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। मेरा शौहर मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज है। मैं सोचने लगी कि अगर इसका शौहर इतना ही बुरा होता तो फिर ये उसके साथ रहने के लिए इतने जतन क्यों करती। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात थे। मैंने उस बच्ची को उठाया और बड़े हॉस्पिटल लेकर गई। वहां जाकर मैंने उसका चेकअप करवाने के लिए बहुत ख़ास दरख्वास्त की थी। बच्ची का चेकअप होना शुरू हुआ। उसके एक नहीं तकरीबन 6 टेस्ट किए गए थे, क्योंकि पहले जितने भी टेस्ट आ रहे थे उन सब की रिपोर्ट एक जैसी थी। फिर जब मुझे आखिरी टेस्ट की रिपोर्ट मिली तो मेरा मुंह मारे हैरत के खुले का खुला रह गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। इससे पहले तो सब डॉक्टर यही कह रहे थे कि ये बच्ची उम्मीद से है। क्या आपने खुद कोई टेस्ट करवाया? उसने मुझसे सवाल किया तो मैं खामोश हो गई। नहीं, एक बार इसे क्लिनिक लेकर गई थी, पर इसकी माँ का कहना था कि ये लड़की उम्मीद से है, इसीलिए तो वो इसे डांट और मार रही थी। नहीं मोहतरमा, ऐसा नहीं होता। हाँ, इस बच्ची के जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां ज़रूर हुई हैं कि इसके टेस्ट एक हामला औरत जैसे आते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ उन डॉक्टरों पर जिनको इतनी बात समझ में नहीं आई कि इस बच्ची के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक सिस्ट है। जैसे जैसे ये बलोगत की तरफ जाएगी ये सिस्ट खुद ही ठीक होता जाएगा। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको इस बच्ची को रोज़ाना इस्तेमाल करवानी है। इसका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और पेट भी हजम में कम होता जाएगा। डॉक्टर्स की बात सुनकर मैंने सुख का सांस लिया कि चलो, एक बच्ची के ऊपर जो तलवार लटक रही थी उसकी जान खतरे में थी, अब बच गई। लेकिन हैरत मुझे उस औरत पर हो रही थी जिसने मुझसे ये झूठ बोला। मैंने अपनी गाड़ी निकाली, उस बच्ची को भी अपने साथ बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ी। अब तो मुझे उसके घर का एड्रेस भी याद हो गया था। घर पहुंचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से उसी की आवाज़ आई। वो औरत जो मुझे धोखे से यहाँ लेकर आई थी। उसकी आवाज़ में अजीब सी खुशी और खनखनाहट सी थी। जी कौन? मैंने उसे अपना हवाला दिया। उसने दरवाज़ा खोला तो चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या करने आई हो तुम? उसका बदला रवैया देखकर मैं हैरान थी। तुम्हें क्या लगा है तुम अपने शौहर को जेल भिजवाकर? मैंने उससे बात करना चाही तो उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं भी यूँ जाने वाली न थी। मैंने सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, उनसे राय मांगी, उनसे कहा इसका दरवाज़ा खोला जाए। सब लोगों ने कहा कि ये औरत अपने शौहर से तंग है और अपने देवर से शादी करना चाहती है। ये अपने शौहर पर पहले भी गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा चुकी है। सब लोग इसे इस चीज़ से मना करते हैं लेकिन ये बाज नहीं आती। अब इसने आपको बेवकूफ़ बनाकर आपको सारी कहानी सुनाई और फिर आपके दिल में अपने शौहर के खिलाफ नफरत भर के उस बेचारे को जेल भिजवा दिया। अगर बच्ची के साथ कोई ऐसा मामला था भी
تو اسے اتنی بے شرمی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ ہی اپنے شوہر پر اتنا گندا الزام لگانا چاہیے تھا۔ شوہر تو عورت کا لباس ہوتا ہے۔ سب لوگوں کی رائے سننے کے بعد مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اپنی دوست کو دوبارہ کال کی، اسے ساری حقیقت بتائی تو کہنے لگی کہ تم کتنی سطحی باتیں کرتی ہو، تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا۔ ہم تو اس شخص کو مار پیٹ چکے ہیں، ہم نے اسے ہر طرح سے ہر ممکن طریقے سے بات نکلوانے کی کوشش کی، مگر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بے قصور ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بیوی میرے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ بچے کی رپورٹس بھی میرے سامنے تھیں اور میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایک بے گناہ باپ کے اوپر اتنے بڑے الزام کی بنیاد پر اس کے دن رات کا چین حرام کیا۔ مگر مجھے حیرت اس شخص پر ہو رہی تھی جو بیوی کی اتنی بے غیرت اور بے حیا طبیعت ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نہ جانے مرد ایسی عورتوں کو طلاق کیوں نہیں دیتے اور انہیں اپنی مرضی کی مرد کے ساتھ جینے کیوں نہیں دیتے، کیونکہ ایسی بیوی سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہ لے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔